3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک 50 55 تک، اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے۔ باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے۔ انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100 پلس تھی، یا 100 پلس تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلس تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے۔ تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں رہا۔ عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی، یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے، سعد ابن ابی وقاص۔ مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے۔ 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں۔ ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے۔ یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا۔ میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے۔ 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو۔ ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے اور میرے 2 ٹکڑے کرتے اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ، علی کو دیا جھنڈا۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور تیسری فضیلت سن معاویہ،
جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باب تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی. یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا، اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے، اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ، تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں، جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، الٹا بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. علی بھائی اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی وفات سے متعلق کوئی تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ آل امیہ نے ہی انہیں زہر دے کے قتل کروایا؟ میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آل امیہ کے سخت مخالف تھے اپنی وفات تک، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. 56 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 45 ایئرز کے بعد. ان کے بعد کوئی روئے عرض کے اوپر بدری صحابی باقی نہیں تھا، اور یہ امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے. لیکن وہ ہر معاملے میں اختلاف رائے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اب یہ جو مبالغے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی ہے، اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر الگ سے بھی چھپا ہوا ہے خصائص علی، اس کے اندر بھی ہمارے جیلم شہر سے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ پرنٹ ہوا ہے. اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے، کہ سعد ابن وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے معاویہ سے یہ 3 فضائل بیان کیے تو جب تک حضرت معاویہ پھر مدینہ شریف رہے نا تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ
تنقیس ہی کر رہے تھے، کیونکہ بعد کے چمچے کہتے ہیں وہ تو حضرت صاحب سے کہہ رہے تھے یار مجھے کچھ علی کے فضائل سناؤ، اے لوگ گالاں کر دینے، اے لوکی کہندے نے، تو میں بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا، اتنی کہانیاں بناتے ہیں، تو وہ ایک حدیث کا طریق دوسری حدیث کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے اور روایتیں بھی ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند سے، خصائص علی والے چیپٹر میں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ان کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرتے ہو، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ لوگ کون سے؟ پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وہ کون سے لوگ؟ یزیدی؟ نہ، یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اہل امیہ کے لوگ، یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا، اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا، کیونکہ جو کچھ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں ایک جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالوں۔ یہ حدیث بھی غلام عثمان ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ خصائص علی کے اندر موجود ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ اچھا، اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے، یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت معاویہ ملنے کے لیے آتے ہیں سعد ابن وقاص کو، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقیس کے جملے بولے، تو سعد غصے میں آئے، ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ، اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس میں یہ چوتھی والی فضیلت بھی آ گئی ہے، 3 تو مسلم شریف میں تھی، ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی بھی۔ ٹینشن نہیں لینی، 5B منگوا لینا ہمارے اکیڈمی سے، +92 321 5900 162، صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک اور دن کو عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ +92 321 5900 162 پہ رابطہ کریں۔ ویسے یہ یار ہارڈ کاپی ہمارے پر برڈن بہت بڑھ گیا ہے، میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سافٹ کاپی سے کام چلائیں۔ ہم نے اس کا پروفیشنل PDF اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے، واٹس ایپ گروپس میں موجود ہے، جو ڈائریکٹ کورل سے ہم نے فائل بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں، اس کی اوریجنل۔ یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں ایک علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں، بلکہ ہائیڈروجن بم کہنا چاہیے، علمی۔ جیسے وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سونامی ہے تو نیگیٹو ورڈ ہے، تباہی لاتا ہے، لیکن وہ پازیٹیو معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے میں بھی یہ ہائیڈروجن بم پازیٹیو معنوں میں لے رہا ہوں، اس کو نیگیٹو نہ لیں، ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور یزیدیوں کی انشاءاللہ، بلکہ کر چکا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، کم از کم سال میں 1 دفعہ تو وہ روٹین کے ساتھ اس کو سنائے۔ اس میں میں ان کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ یہ کوئی اہل حدیث مسجد تلاش کریں، لیکن اس مسجد میں جاتے ہوئے میرا نام نہیں لینا اپنے اینڈ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل حدیث مسجدیں بعض اوقات ایسی مل جاتی ہیں جن میں کوئی آپ کو یعنی قرآن سنانے والا نہیں ان کو مل رہا ہوتا، بیچارے ادھر ادھر ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے شہروں سے آ کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے امید ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ان کو یعنی 2 سنتوں پہ عمل کریں گے، ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دوسرا سنت کے مطابق 11 رکعت پڑھائیں گے، وہاں تو ان کو 20 پڑھانی پڑتی تھی، اور اگر وہ وہی پڑھانے دیتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 بھی پڑھا دیں، کوئی حرج نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی، ہم کہتے ہیں اصل مقصد قرآن ہے، آپ جتنی مرضی پڑھیں، میرے اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، نبی علیہ السلام کا عمومی عمل جو ہے وہ 11 رکعت ہی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ بنے تو سب سے بہتر ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، جب انہوں نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو رات کو وزٹ کرنے آئے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے دیکھ کے خوش ہوئے اور پھر وہاں سے چلے گئے اور کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو ایک مرد رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھے، تو سب سے بہتر ہے یہ اپنے گھر والوں کو جمع کریں، عشاء کے فوراً بعد یا صبح ختم سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں۔ اب تو کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ حافظ زیادہ مسجدیں تھوڑی ہیں، تو وہ کیا قیام اللیل کروائیں گے؟ اس کے لیے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں اگر کہیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ اور یہ نفلی نماز ہے، یہ مسجد میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کسی گھر میں بھی کروا سکتے ہیں،
ہمارے جہلم شہر میں بھی کئی ایسی بیٹھک ہیں، نماز وہ یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تراویح وہاں کرتے ہیں. ہم خود انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے تو اب کتنے حافظ تھے جو ہمارے ساتھ، اب مسجد تو ایک تھی تو پھر مختلف حافظ جو ہیں وہ مختلف کمروں میں وہ قیام اللیل اپنا کروایا کرتے تھے. نفلی نماز ہے، یہی تو برکت ہے اس کی، کروائیں، قرآن بھولیں نا. باقی اس میں اتنی جرت نہیں کروں گا یہ کہنے کی کہ آپ یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، قرآن سنانے کے شوق میں آپ ایک شوق کے اندر سنت کا خون تو نہ کریں. لیکن کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں. آپ ان سے قطعاً یہ نہ کہیں کہ میں کوئی دوسری چیز ہو گیا ہوں یا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. آپ کے ہمارے بھائی ہیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں بریلوی ہے تو ان کو بتائیں کہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کر کے آپ 11ویں تو کھاتے ہیں ہر مہینے، تو ان کے ساتھ جو کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میرا کلپ بھی ہے 11ویں والے پیر کی نماز، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. تو جس کو آپ اولیاء اللہ کا سردار سمجھتے ہیں اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو میں اس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. چلیں بخاری مسلم سے ان کو حدیثوں سے چڑ ہو سکتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے تو نہیں چڑ ہو سکتی. اور اگر یہ کہیں کہ جی وہ فلاں تھے اور ہم فلاں ہیں، تو ان کو کہیں کہ یہ بتاؤ پیرانے پیر کی نماز صحیح ہے یا ہماری صحیح ہے؟ اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. پیرانے پیر کو زیادہ نماز کا صحیح طریقہ پتہ تھا یا ہمیں پتہ ہے؟ تو کون ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے؟ تو اس طریقے سے معاملوں کو یعنی پازیٹیولی ہینڈل کر کے چلیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چینج آئے گی اور لوگ حق بات کو قبول کریں گے، لیکن ابھی اس پہ بہت ٹائم لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ صدیوں سے گراوٹ ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، تو چینج آتے آتے ٹائم لگے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں چینج آسان تھی کیونکہ دوسری طرف کافر تھے، ادھر مسلمان تھے. لیکن ادھر وہ مسلمان ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جو ایک مسلمان اپنے سے بڑا پکا مسلمان کسی کو نہیں سمجھتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے گستاخ رسول ہے، تو بد مذہب ہے، تو نجدی ہے. تو لوگ مانتے ہیں. اگر کوئی ہندو آ کے کتاب و سنت کے ماننے والے کو گالی دے تو وہ سودا نہیں بکے گا، کیونکہ کہیں گے یہ ہندو ہے اس لیے کہہ رہا ہے. اگر مسلمان داڑھی پگڑی خوبصورت نورانی شکل وہ آ کے کہہ دے اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو سودا بکے گا. یہ فتنہ بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہے. یا کوئی رفع الیدین کرنے والے کو کہہ دیں یہ مکھیاں مارتا ہے، یہ سودا بکے گا، کیونکہ وہ کہنے والا جو ہے وہ خود مسلمان ہے نا. وہ کہیں گے یار دیکھو نا اتنے بڑے علماء جھوٹ تو نہیں بول سکتے. انہی چیزوں کے تدارک کے لیے پھر میں نے گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مسئلہ سٹارٹ کیا تھا کہ پھر آج وہ پہلے بزرگوں نال نبڑ لینے ہیں. بزرگ غلط دین نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے کیوں پڑھوائے؟ یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کو آپ بھی بلنڈر مانیں گے. ہاں جی، تو سر جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ باقی چیزیں بھی آپ کو فراڈ بتا سکتا ہے. تو اپنے دماغ کھولو، ڈرل کرو، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بزرگ بابوں کو چھوڑو، کسی نے آپ کے کام نہیں آنا. اگر نبی علیہ السلام نے قیام الدین آپ کی شکایت لگا دی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو اس قوم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو آپ کی کون شفاعت کرے گا؟ آپ قیام الدین نبی علیہ السلام کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیثوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ کچھ اور کرتے تھے؟ تو سمپل سوال ہوگا یار تیرے تک قرآن اور حدیث اللہ نے پہنچائی تھی، تو نے اس میں عمل کیوں نہیں کیا؟ تو نے بزرگ کا کلمہ پڑھا تھا یا میرا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ من کرنے سے مسئلے نہیں حل ہونے. ہر بندے کو حسین بننا ہوگا، ایک انجینئر سے کچھ نہیں ہونا. ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے جو سسٹم کو للکارے، لیکن اس للکارنے میں کنفرنٹریشن، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوگا. پازیٹیولی پیسیو ریزسٹنس، ایک ایک بندے کو سینہ بسینہ دعوت. اگر یہ ہم نے یہاں کیا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم بریلویوں کے گھر میں رہ رہے ہیں جہلم شہر. یہ پلیٹ فارم انہوں نے تباہ و برباد کر دینا تھا اگر میں کنفرنٹریشن کی سیاست کرتا. آپ دیکھ لیں، میں بندے کا نام نہیں لیتا، ایک اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر ہیں پاکستان میں. ان کو ایک ہمارے بھائی ملنے کے لیے گئے تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ویسے میرے خلاف انہوں نے کلپ بھی بڑے چڑھائے ہیں. تو وہ کہتا میں پیچھے بیٹھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا میں آپ کو سنتا ہوں. تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ علی سے ہمارا لاکھ اختلاف، ساڑھے سارے مولوی نے رل کے اتنے بندے رفع الیدین نہیں شروع کرایا جڑے علی نے کلے کرا دیتا ہے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ آپ کے مولوی ایک فرقے کو لانچ کر رہے تھے.
اس پلیٹ فارم نے فرقے کی دعوت نہیں لانچ کی ہے، نبی الاسلام کی دعوت لانچ کی. یہ کہہ کے نہیں کہ میرا فرقہ نبی الاسلام کے طریقے پہ ہے، نہیں. وہ تو بریلوی بھی کہتے ہیں کیا ہم فرعون کے طریقے پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تو بڑا عاشق رسول نہیں، پگڑی ہم پہنے، مسواک ہم لگائیں، چٹے کپڑے ہم پہنے، کرتا آپ کے مولوی تو کالر والے کرتے پہنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں یہ والے کرتے. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ ہر ٹائم مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے ہم نے. آپ کے مولوی تو فرض پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم تو تہجد اشراق چاش بھی نہیں چھوڑتے، عشاء بھی کلیز اسی 17 رکعتاں پڑھ مار رہے ہیں. تو یہ سودا نہیں بکتا. آپ کو اپنے بزرگوں سے اپنے فرقوں سے دستبردار ہو کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو آپ کی دعوت چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی. اور اہل حدیث کی دعوت کی ناکامی کی وجہ یہی ہے، ایک انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد پہ دعوت لانچ کی، دوسرا انہوں نے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا. جب ان کے بزرگ امام میں ننگے ہوئے، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، بزرگ دوسروں کے ہی برے ہوتے ہیں. بزرگ پرستی جب آ جائے گی نا پھر مسئلہ خراب ہے. جب بزرگ پرستی نہیں ہوگی پھر آپ نبی الاسلام کی دعوت پیش کر سکتے. تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کریں، لیکن قیام اللیل نہ چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ تراویح والا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا قرآن کو یاد کرنا. 15 مصلے تو وہ سنا چکے ہیں، اور پھر بھی کوئی مسئلہ بھی نہ بنا تو آخری حال یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ سامع بن جائیں، انڈکلیئرڈ سامع، کہ کم از کم آپ خود ریپیٹ کرتے رہیں. ویسے کسی کو سنا لیں دن کے وقت اور رات کے وقت قیام میں، آپ سامع ہو کے سن لیں تاکہ آپ کا قرآن ریوائز بھی ہو جائے. تو یہ بھی ایک آخری حل ہے. تو ہمارے پاس تو یہ سارے میں نے آپشن رکھ دیے ہیں، لیکن میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو موسمی امام ہے نا، تراویح والے امام موسمی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پلیٹ فارم پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے علماء اور مفتی فون کر کے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم کتاب و سنت کی بات قبول کر چکے ہیں. کتنے بریلویوں نے یہاں فون کیے کراچی سے، لاہور سے، لیکن ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے، ہمیں مسجد سے نکال دیں گے. تو علی بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کو میں یہ کہتا ہوں نہیں، تم اپنے نوافل کنڈی لگا کے اکیلے میں رفع الیدین سے پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز بے شک بغیر رفع الیدین کے پڑھو، اس لیے کہ تم اس سے بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہو. تم خطیب ہو، امام ہو، پرماننٹلی تمہارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کم از کم ان کا عقیدہ توحید ٹھیک کرو. رفع الیدین، آمین بالجہر، اصالِ ثواب، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اصل چیز عقیدہ توحید ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کو وقتی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کریں، لیکن یہ میں اس کے لیے کہوں گا جو خطیب ہے اور پرماننٹلی مسجد کا کسٹوڈین ہے، جس نے سال بعد ایک بار مسجد میں گھسنا ہے نا، اس کی بات کسی نے نہیں سننی. اور تراویح والے مولویوں کی تو برت ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو تو تقریب ہی نہیں کو کرنے دیتا. ان کے کوئی گڈ جیسچر دینے سے کوئی دین کو فائدہ نہیں ہونا. جو پرماننٹ خطیب ہیں، پرماننٹ امام مسجد ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں، لوگوں کی سین سازی کر لیتے ہیں، ان کو اگر اس طرح کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وقتی طور پہ تو وہ ضرور کر لیں. ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. میں نے دونوں طرف بات کر دی کہ ہو سکتا ہے کچھ وہ والے لوگ بھی، چونکہ ادھر لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح کریں گے تو ان کو مسجد سے نکال کے پرے ماریں گے، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا ہنر بھی نہیں ہوتا. لیکن جن کے پاس ہنر ہوتے ہیں، ہمارے بھائیوں سے ایک انڈیا سے ایک عالم دین نے رابطہ کیا فون کال کے ذریعے، وہ بریلی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہیں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے علی بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں نے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر پڑھا ہے تو میں نے شرک سے توبہ کر لی. نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. پہلے تو میں سمجھے یہ میری مذاق کر رہے ہیں، میرے بھائیوں نے جب بتایا مجھے تو میں نے کہا ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جی میں نے سارے بریلوی علماء جو ادھر کے تھے ان کو بلا کے دعوت دی اور میں نے آپ کا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنایا، جس میں آپ نے سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے جتنے انہوں نے وسوسے ڈالے ہیں ایک ایک کا جواب دیا ہے. اور میں نے کہا یہ تو میں نے مفتی احمد یہاں نعیمی کی کتاب جا کے سامنے رکھ کے پمفلٹ لکھا تھا، جو انہوں نے کہانیاں کرائی تھیں میں نے ایک ایک کہانی کا جواب دیا. تو کہتا ہے وہ 40-45 علماء تھے جو یہ مانتے تھے ہم مشرک ہیں، لیکن وہ اینڈ پہ کہنے لگے کہ یار اگر ہم نے یہ بات کی تو ہمیں مسجد سے نکال دیں گے. میں نے کہا تو تم نے کیسے بات کر لی؟ وہ کہنے لگا جی میرا جو ہے فرنیچر کا بہت بڑا بزنس ہے، میں تو پارٹ ٹائم عالم بنا ہوں، میری روٹی روزی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے، ان کو میرے چندوں کی ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ہاں پھر واقعی مجھے اب سمجھ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا یار. یہ آپ دیکھ لیں ظہور احمد فیضی صاحب بریلوی عالم، خصائص علی انہوں نے کتاب لکھی ہے، خود بریلوی علماء نے کہا یہ شیعہ ہو گئے.
حضرت علی کے فضائل کے اوپر انہوں نے خلافت و ملوک کی ان چیزوں کو واضح کیا، ان کو مسجد سے نکال دیا. اب کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھا سکے. ایک بات پہ اختلاف کیا. تو پھر وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. آپ یہی دیکھ لیں، آپ اہل حدیث دیکھیں، میرے خلاف پورے جلسے کانفرنسز کرائیں گے، ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے یار؟ توحید خراب ہے، قبر پرست ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ مسئلہ ہے ایک خلافت و ملوکیت. یہ باتیں ٹھیک ہیں، کرنی نہیں چاہیے. آپ تو پہلے کہتے تھے توحید ٹھیک ہونی چاہیے، باقی چیزیں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اب آپ توحید ان ساری چیزوں پہ کر کے ایک بات سے اختلاف پہ، تو پھر آپ آپس میں کریں. آپ دیکھ لیں ان میں خود کتنی ڈویژن ہے. جماعت و دعویٰ ایک لادہ سے ہیں، ان کی اپنی مسجدیں ہیں، وہ ان کو اپنی مسجد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ آپس میں اتفاق سلوک سے رہ کے بتائیں. فرقہ ایک ہو، ٹھی الگ ہو نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب ایک فرقے سے ہیں، مسجدیں الگ ہیں. کسی کی جرت نہیں دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز یا کوئی خطبہ دے کے بتا دے. فرقہ بھی ایک ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ مال پانی. جب ایک فرقے میں ہوتے ہوئے آپ چھوٹے موٹے اختلافات کے ذریعے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سر مجھے تو کسی نے بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا. میں نے طارق جمیل صاحب جی واپس آئے نا کینیڈا سے 17 اکتوبر کو، میں نے ان کو فون پہ کہا، میں نے کہا جی سر دیکھ لیں، آپ مجھے بڑا کہتے تھے میٹھے بنو میٹھے رہو، آپ بھی تو بڑے میٹھے تھے، آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ نے صرف یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. آپ کو دیوبندی علماء نے کہا ہے اس کے تو ایمان میں بھی ہمیں شک ہے، تو آپ کو تو انہوں نے اسلام سے باہر نکال دیا. تو مجھے کہاں سے ہضم کریں گے؟ میں تو انہوں نے سارے بابے مارے ہوئے نے. آپ نے تو کوئی بابا بھی نہیں مارا، ان کو برا بھی نہیں کہا، آپ نے مشرق دیوبند سے اعلان برات بھی نہیں کیا. آپ نے صرف پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو سپورٹ کیا ہے، چونکہ وہ جے یو آئی کو کرتے ہیں. اس ایک بنیاد پہ پولیٹیکل اختلاف پہ انہوں نے آپ کے ایمان سے ہی آپ کو نکال دیا. تو مجھے کہاں سے ہضم کریں گے؟ تو میری پھر پہلے دن سے پالیسی ٹھیک ہے کہ لحاظ ہی نہ کرو، سچ بات بتاؤ، اولو العلم قائما بالقسط بنو، اور جھوم کے کہو کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوسچن ہے، حال ہی میں پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی جانب سے نوجوانوں کے لیے یوتھ لون سکیم جاری کی گئی ہے، جس کے تحت 20 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا، جو زیادہ سے زیادہ 8 سالوں میں واپس کرنا ہوگا. ٹھیک. اس قرضے پر سود کی شرح 8% ہوگی، جبکہ باقی سود حکومت پاکستان ادا کرے گی. اس کے حصول کے لیے 21 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے. پلیز علی بھائی سے اجازت درکار ہے. میرے گھاٹے کیوں فٹ ہو رہے ہو؟ کتنے پولے ہیں؟ خود سوال میں لکھا ہوا ہے کہ 8% سود ہے. اس پہ میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ عصر سے لے کے نا مغرب تک نا اپنے گھر میں ایک علمی مجلس کیا کرتے تھے. چند ایک آڈیو ریکارڈنگ اس کی ہیں یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی. اس زمانے میں ویڈیوز اتنی عام نہیں تھی. تو اس میں نا ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی وہ ایک بندہ ہے جی، بڑا غریب ہے جی، وہ بینک میں پیسے جمع کرا کے سود کھا سکتا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا یار سورہ بقرہ کے اندر 279 نمبر آیت میں ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، سب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو میں اب کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا؟ وہ کہنے لگا نہیں، اگر حضرت زندگی موت کی کشمکش بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پوری اس نے کہانی دوبارہ سے بلڈ کی. پھر ان کا پھر بھی سود حرام ہے. کرتے کرتے اینڈ میں مودودی صاحب جب تنگ آئے نا، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سود کھا کے خود دوزخ میں جانا چاہتا ہے، مجھے کیوں ساتھ گھسیٹ رہا ہے؟ تو سر یوتھ لون تسی لینا ہے، منو وچ نال کیوں بتر ہوندے ہو؟ تسی جانو تے پرائم منسٹر جانے. میں تو آپ کو اصولی بات کروں گا کہ جب انٹرسٹ انوالو ہے، 8% انٹرسٹ ہے، باقی گورنمنٹ دے گی، تو سود تو اس میں انوالو ہے. میں یہ کیسے کہہ دوں یہ جائز ہے؟ اور میں یہ بھی نہیں آؤں گا کہ آپ پہ زندگی موت کی کشمکش ہے. زندگی موت کی کشمکش اگر آپ کی بنی ہوئی ہو تو آپ کے لیے اس کے بعد اور ریسورسز موجود ہیں. گورنمنٹ نے لنگر کھانے بھی شروع کر دیے، جائیں وہاں سے روٹی کھائیں. پہ آپ ضرور سود کھانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا اس کی بجائے اسلامک بینکنگ شروع کر دیں. پرائم منسٹر خود بھی سود کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگ اٹیچ ہیں اس وقت جو یعنی سود کو حرام سمجھتے ہیں. اور ہمارے باقاعدہ آئین میں بھی ہے کہ اینٹی سود جو بینکاری کا نظام ہوگا. تو اس وقت جو اسلامک بینکنگ پاکستان میں چل رہی ہے کافی حد تک کچھ کمزوریوں کے باوجود اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں.
تو کسی اسلامک بینک کے ذریعے پرسنل لون، لیکن پرسنل لون ہی ہوگا پھر وہ کنٹریبیوشن والا لون ہوگا. یہاں تو ٹوٹلی پرسنل لون ہے نا، پرسنل لون تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلامک بینک تو آپ کو مداربہ کی بیس کے اوپر دے گا کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو 10 لاکھ آپ کا ہے، 40 لاکھ وہ دے دے گا، پھر آپ نے وہ 40 لاکھ کی قسطیں ان کو واپس کرنی ہوں گی، یعنی منی اگینسٹ گڈز ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، میرا یوٹیوب پہ آپ اسلامک بینکنگ والا کاروبار دیکھ لیں. اس لیے میں قسطوں کے کاروبار کو حلال سمجھتا ہوں، اگر اس میں کوئی فائنینشیل پینلٹی نہ ڈالی جائے، یہ شرط ہے. اور دوسرا جو ایک بار قیمت طے کر دی جائے اس کو اوپر نیچے نہ کیا جائے، کیونکہ وہ منی اگینسٹ گڈ آ جاتا ہے. اس لیے قسطوں والا کاروبار جو ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دنوں انہوں نے یعنی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کرنی تھی کراچی والے کی، تو 6 ارب روپے کا سامان اسلامک بینکنگ کے تھرو آیا. اور یعنی اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو قرضہ دیا، قرضہ نہیں دیا انہوں نے، پرسنل لون تو وہ دیتے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 6 ارب کا سامان باہر سے خریدیں گے، پھر وہ سپوز 6.25 ارب میں انہوں نے حکومت کو بیچ دیا قسطوں میں. تو وہ جو اوپر والے پیسے بچے سپوز یعنی 6.25 ارب یا اوپر والے پیسے انہوں نے کچھ اپنے پاس رکھ کے کچھ اپنے ان لوگوں میں بانٹ دیے پروفٹ کے طور پہ. تو یہ بالکل جائز ہے. تو گورنمنٹ نے اگر پرسنل لون والا معاملہ نہ کریں، اس کی بجائے مداربے کا سسٹم کریں جس میں کچھ حصہ وہ کنٹریبیوٹ کرے کچھ اور کرے اور یہ معاملہ چلے. یہ سود کے اوپر میں کیسے یعنی کہہ دوں، مجھے یہ یعنی لوگ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ علی بھائی سے، علی بھائی کیا پوچھ کے بتانا ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ یہ سود حلال ہے کہ حرام ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں علیہم السلام کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ شک میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی نصیحت ہے یہ. اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طریقے سے لوگوں کو اس کے اوپر ابھاریں کہ وہ یہ کام کرنے شروع کر دیں سودی کام. تو ہم قطعاً اس بارے میں یعنی میرا تو کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے. میں مودودی صاحب بات کروں گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہمیں معاف رکھیں. آپ اپنے حالات و واقعات کو خود دیکھیں. ہم نے آپ کو یہ حکم بتا دیا، شرعی حکم یہی ہے، باقی آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا آپ جانیں اور اللہ کا معاملہ. میں تو اس میں کیونکہ میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی کہ میں آپ کو کوئی شک نکال کے تو کتا حلال کرنے کی کوئی شک بتا دوں. ٹھیک ہے، سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں جو غامدی صاحب نے ایک جدید فتنہ کھڑا کیا تھا نا، فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا، آزمائش. حالانکہ پی ٹی وی پہ نا غامدی صاحب کے پرانے پروگرام رکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں سود کے حوالے سے جتنی پیاری ڈسکشن انہوں نے کی ہے جو پی ٹی وی پہ پرانے ان کے پروگرام، اس میں ان سے سوال ہوا ہے، نوجوانوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر سود دینے والا اور لینے والا آپس میں راضی ہیں تو اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ لاجیکل سوال ہے. بینک کہتا ہے جی مجھے پیسے دو میں تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں سود کیا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے. یہاں الٹ ہے، یہاں بینک خود کہہ رہا ہے منو دیو قرضہ میں تمہیں ڈبل کر کے واپس سود دوں گا. تو اس میں تو کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، بینک خود کہہ رہا ہے مجھے دو. اور وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں آپ کو بٹھاتے ہیں اتنے جناب بہترین طریقے سے. اس زمانے میں تو ہوتا تھا غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا کیونکہ بس کچھ ہوتا نہیں تھا تو وہ جا کے امیروں سے مانگتے تھے قرضہ. یہاں بینک آپ سے مانگ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ دو مجھے میں تمہیں اتنا دوں گا. تو الٹا کیس ہے. تو غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا، زنا ہے ہی حرام. سود بالرضا ہو یا جبر کے ساتھ. نبی علیہ السلام کے زمانے کا سود ڈیفرنٹ تھا، آج کا سود ڈیفرنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سود کے ہی خلاف ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے. تو اس کے جواب میں کوئی 1.5 صفحے کا ریسرچ پیپر آنا چاہیے تھا. اللہ نے ایک جملہ بولا کہ اللہ سود کو حرام کرتا ہے، کاروبار کو حلال کرتا ہے. جاؤ میری مرضی. کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا جی، ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، آپ کسی کو 10 لاکھ دیں اور اس کے بدلے 10,000 روپے اس سے لیں مہینے کا، تو یہ سود ہے. اور دوسری طرف اگر 10 لاکھ کا مکان اسے دیں اور اس سے 10,000 کرایہ مکان کا لیں تو یہ کاروبار ہے، حلال ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منی اگینسٹ گڈز ہے، اس کی وجہ سے کاروبار زندگی چلتا ہے. جو پارہ نمبر 28 میں ہے کہ دولت صرف امیروں میں نہ رہ جائے، غریبوں میں بھی گردش کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے.
پیسہ رننگ میں ہے تو زکوٰۃ بھی آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. آپ 20 لاکھ روپے جوڑیں زکوٰۃ دیں گے, 20 لاکھ کی گاڑی لے کے روڈ پہ چڑھا دیں, کوئی زکوٰۃ نہیں. الٹا اس کی کمائی کھائیں بھی, کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں وہ کمائی جوڑیں تو اس جوڑنے پہ زکوٰۃ ہوگی, اس 20 لاکھ کی گاڑی پہ زکوٰۃ کوئی نہیں, کیونکہ اس سے کاروبار زندگی چل رہا ہے. ایک ڈرائیور کی نوکری چل رہی ہے, پنکچر ہوگا تو پنکچر والے کی نوکری, پیٹرول والے کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے, پھر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کا رزق ہے, ٹھیک ہے. پھر ٹول پلازے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے شکار کرنے کے لیے, ٹیکس گورنمنٹ کے کارندے مچھندر, ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں ہے, اس لیے اسلام نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام. یہ اس کی لاجک ہے. تو اس وقت تو غامدی صاحب یہ کہتے تھے. اب نیا ورژن آیا غامدی صاحب کا کہ جی سود جو ہے نا, یہ سود لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر سارے پرسنل لون حلال ہو جائیں گے, کیونکہ ادھر عوام الناس لے تو نہیں رہی سود, لے تو گورنمنٹ رہی ہے, صرف دے رہی. لیکن یہ سودی سسٹم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو ان لنگر خانوں کے بھی خلاف. اسلام میں کوئی لنگر خانہ نہیں ہے. کہیں دیکھا ہے خلفاء راشدین نے کوئی لنگر خانہ کھولا ہو؟ آپ کو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں نہیں ملتا؟ ایک غریب آدمی آیا تھا نبی اسلام کے پاس, آپ نے کچھ ہے, الٹیمیٹلی ڈھونڈ ڈانڈ کے اسے ایک پیالہ ملا. آپ نے فرمایا کون ہے جو پیالہ خریدے؟ وہ بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے واقعہ, یہ حدیث کی کتابوں میں, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں. آپ نے اس کو مہنگے داموں بکوایا, اور آپ علیہ السلام نے اسے ایک رسی اور کلاڑا لے کے دیا, اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑے کے اندر جو ہے وہ دستہ بھی ڈالا, اور فرمایا کہ یہ لے جا, لکڑیاں کاٹ, اس رسی سے باندھ, اپنے گھر والوں کی پرورش کر. وہ آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد پھر آیا تو اس کے پاس اتنا مال ہوا تھا, اس کام میں لوگوں کو بھی دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے, خلفائے راشدین نے لنگر خانے نہیں کھولے ہیں, بلکہ ایسے سسٹم کو پروموٹ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروباری معاملات چلیں, نہ کہ لنگر خانے چل رہے ہوں. آپ کو بہت غریب غربا والا معاملہ بالکل بھی کنڈیم نہیں کرتے ہیں, بند نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے ساری روٹی بھی بند کراتی جیڑی کو دینی شروع کی تھی. یعنی اس سے بہتر وہ سسٹم ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس سسٹم کو پروموٹ نہ کریں. تو اب غامدی صاحب کا نیا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سود جو ہے نا وہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے, لینا ہے. تو بینک لے رہا ہے وہ مجرم ہے, لیکن آپ اس سسٹم کو سپورٹ تو کریں. آپ تو مظلوم ہیں, آپ کو مجبوراً دینا پڑ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو, اچھا پہلے کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے اس ٹائم یہ کہتے تھے کہ جو یہ دینا حرام کیوں ہے, اس ٹائم بھی ان سے سوال ہوتے تھے. تو اس وقت وہ حرام مانتے تھے, وہ کہتے تھے دینا اس لیے حرام ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج ان کو یہ لاجک بھول چکی ہے. اب نیا ورژن آیا, لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہوتے ہیں جی آپ غامدی صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں, جی غامدی صاحب کی ان چیزوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے. میرے علاوہ تو کسی نے غامدی صاحب کا علمی رد ہی نہیں کیا. باقی تو سارے کہانیاں کرا کے غصے نکال کے, کبھی کہتے ہیں اس کی شکل مسلمانوں والی نہیں, کبھی کہتے ہیں اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, کبھی کچھ کرتے ہیں. میں تو لاجیکلی غامدی صاحب سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف کیا تو ان کو پرانی اپنی تحریروں کے, ان کی تحریروں کے حوالے دیے ہیں. اگر میں نے ان سے آج اختلاف کیا تو میں کہتا ہوں سر پی ٹی وی والا اپنا ہی پرانا پروگرام دیکھیں, وہ لاجیکل تھا اور بات بھی ٹھیک تھی. اور اسی میں مارٹگیج والا بھی ایشو آ جاتا ہے. اب علماء کہہ رہے ہیں جی ایک مکان مارٹگیج کے ذریعے بنا لیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے. مکان بیسک نیڈ ہے, ذاتی مکان بیسک نیڈ نہیں ہے. پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جن کے ذاتی مکان ہیں؟ میرا شاید 25% لوگ ہوں, باقی سب کرایوں پہ رہ رہے ہیں. تو وہ کہیں گے ہماری بیسک نیڈ ہے, ڈاکے مارنے شروع کر دیں, سودی کام شروع کر دیں. شیلٹر بیسک نیڈ ہے, اپنا ذاتی شیلٹر بیسک نیڈ نہیں ہے. ہاں ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ حرام کا راستہ اختیار نہ کریں. باہر کے ملکوں میں مارٹگیج اگر کوئی اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں, منی اگینسٹ گڈز, جس میں ریٹس وہ بدلیں نہ, ریٹ آپ کے ساتھ فکس طے کریں, یعنی اس کا جو انہوں نے کرایہ لینا ہے, میں سود کے ریٹ کی بات نہیں کر رہا, منی اگینسٹ گڈز والا, تو ضرور کریں. باقی بچنے میں عافیت ہے میرے بھائی. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. باقی جو فقہ حنفی کا فتویٰ ہے نا کہ آپ دارالکفر میں سود لے کے کھا سکتے ہیں اور دارالاسلام میں نہیں کھا, دارالسلام میں نہیں کھا سکتے, یہ غلط ہے. ہم نہیں اس کو مانتے. ورنہ تو ویسے تو آپ کے علماء بولنے پہ ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دارالکفر ہی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سا اسلامی سسٹم ہے. تو دارالسلام ہے کدھر ہے؟ وہ ریاست مدینہ یعنی 1400 سال پہلے ہی گزری ہے نا. تو ظاہر ہے یہ دارالسلام ہی ہے, ظاہر ہے ٹوٹی پوٹی فارم میں. باقی کمزوریاں تو خلفائے راشدین کے بعد اس طریقے سے مکمل طور پہ تو سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا نا. تو یہ پرسنل لون جو ہے میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہوگا جی.
نیکسٹ کوسچن ہے، کیتھولک کرسچنز کے پاپ کی جانب سے ہر سال 31 اکتوبر کے دن ہیلووین کے نام سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جسے کئی ایک مسلمان بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے کرسچنز کا مذہبی عقیدہ کا فرما ہے کہ اس دن جنات اترتے ہیں اس دنیا پر۔ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ رہنمائی یہ ہے کہ یہ ہیلوئین مسلمانوں میں دوسری شکل میں موجود ہے۔ آپ کا جب کوئی مردہ مر جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، تو یہ جو آپ جمعراتیں بھجوا رہے ہوتے ہیں مولویوں کو اور شبراتیں منا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا ہیلوئین ہوتا ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، روحیں آتی ہیں گھر میں باقاعدہ، یعنی اس کے اوپر ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں روح آ گئی، کبھی کسی شکل میں آ گئی، اور شیعہ کے ہاں تو یہ بہت زیادہ رواج ہے، اہل سنت میں کم ہے لیکن شیعہ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آتی ہے، تو ہیلوئین تو ادھر بھی چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ہیلوئین کو میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا، وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اس کو ہم زیادہ بدعت کہیں گے جو مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ان کا تو باقاعدہ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ آسمان سے جنات اترتے ہیں، وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی، مختلف اس کے فارمیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بری روحیں بھی اترتی ہیں اس دن، اچھی روحیں بھی، مرے ہوئے لوگوں کی وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، اور کہتے ہیں وہ بری روحیں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کدو استعمال کرتے ہیں۔ کدوؤں کو نا وہ اندر سے ہالو کر کے نا اس کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں۔ آپ یہ ہیلوئین لکھیں نا جا کے اس پہ یوٹیوب پہ، تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور گوگل پہ تصویریں بھی امیجز کے اندر جا کے مل جائیں گی۔ تو وہ اپنے گھروں کے جو لانز ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رات کے وقت، کہ اگر کوئی وہ بڑی ڈرونی شکلیں بنا کے، اسی سے انہوں نے وہ ماسک بھی ڈرونے پہن کے، اب وہ کسٹیومز وہ انہوں نے، اب وہ اس کی ماڈرن فارم آ چکی ہے۔ اب تو خیر اس کے پیچھے عقیدہ رہا ہے یا نہیں رہا، اب وہ ایک خوشی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے، ورنہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں کچھ اور تھی، کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ ڈرونی شکلیں بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سب زندگی میں گاڈ نہیں ہوگا، پھر آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی، کبھی اولمپکس دیکھنے پڑیں گے، کبھی ورلڈ کپ فٹ بال کے دیکھنے پڑ جائیں گے۔ تو ٹائم، خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی بہت لمبی ہے، خدا کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ اگر خدا کے ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ کئی زندگیاں بھی انسان اللہ کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزار دے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیلوئین یا اس طرح کے ہالوئین اور یہ دوسرے قسم کے جو تہوار ہیں، یہ خدا سے دوری کی وجہ سے، تو اس میں بعض کا شرکیہ چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ شیاطین چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان گھروں پہ حملہ نہیں کرتے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری آگ کے پجاری ہیں، آگ کے ماننے والے ہیں، تو شیطان ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیاطین اور جنات واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی ایک چیزیں وابستہ ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ہولی، دیوالی، کرسمس، ایسٹر کے حوالے سے، کہ ساری کی ساری رسومات جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلمز کی، آلموسٹ یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تو اس میں آپ کسی کو ہیپی کرسمس یا اس طرح کی باتیں مت بولیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ عید مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم سے، اس وقت بھی ذرا چیزیں نوٹ کیا کریں۔ تو اس کا پھر بڑا ایک حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑ رہا۔ یورپ امریکہ میں ایک ہی دفتر میں ہندو بھی کام کرتے ہیں، کرسچنز بھی، جیوز بھی، مسلمز بھی۔ وہاں اگر مسلمانوں کو عید مبارک پہ ہندو لا کے کھانے کھلا رہے ہیں، ان میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، تو سر ہولی دیوالی پہ پھر ان کو بھی بانٹنی پڑیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں، جب آپ کو عید پہ ٹافیاں دے رہے ہو نا، تو آپ ان کو بتائیں یہ ہم عید کی ٹافیاں آپ سے اس طرح نہیں لیں گے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس امید پہ نہیں کہ کل کو آپ کی ایکٹیویٹی آئے گی تو ہم بھی یہ ٹافیاں دیں گے، اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی مزاج ہے وہ توحید کے حوالے سے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ ہم کسی بھی شرکیہ ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ریلیجن کی بنیاد ہے، ہمارا اور گاڈ کا معاملہ ہے۔ ان کو یہ بتائیں یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں، آریہ سماج کے لوگوں کی ذرا کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی توحید ملے گی جس طرح کی قرآن میں ہے، کہ خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ ایون یہ عام ہندوؤں سے بھی پوچھیں، بھگوان وہ کہیں گے ایک ہے، کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے صرف کنسنٹریشن کے لیے بت رکھے ہوئے، خدا تو ایک ہی ہے۔ پی کے فلم میں بھی آپ دیکھ لیں نا، اوپر وہ بھگوان کے گرد ساری بات، کوئی بھگوان کہہ دے گا، کوئی اسے گاڈ کہہ دے گا، کوئی اللہ کہہ دے گا، کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ دے گا، سپریم بینگ کہہ دے گا، سائنٹسٹ۔ تو ایک خدا کو تو مانتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ
آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. جوز اور کرسچنس کو بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو جوز کرسچنس دونوں مانتے ہیں نا, اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں, میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں, اکیلا ہوں. تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا, آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس, ایسٹر, دیوالی, ہولی, یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے, پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے. تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے. اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں, لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں. خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھنے سے وہ خنزیر حلال نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں, برے اعمال ہیں, وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے, برائی برائی رہے گی. ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا. کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا اصول ہے. وہ غامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب دیوبند کے مفتی اعظم, انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں, ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں, انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا ہے, یہ چین ہے فلاں فلاں فلاں. اور انہوں نے کہا ہے پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے. پاکستان پہ اچھا وقت آیا کب ہے؟ ایک برا وقت گزرتا ہے اس سے اگلا برا وقت آ جاتا ہے. اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بک جاتی ہے, مننا گے تاں یہ اچھا وقت کو پریڈکشن کر کے دسو, برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں, مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی 5 سال گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے. میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں, 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی الاسلام نے خواب میں کہا ہے کہ 70,000 دفعہ والشمس وضحاها امت پڑھے تو مصیبت ٹل جائے گی. تو وہ غامدی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے, تو غامدی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ایک سٹائل ہے ان کا, میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دیں نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے. انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی ہیں. جب تک ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی. پھر انہوں نے سورۃ الانفال سے کہ پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ بدلی, یہ 70,000 دفعہ کیا 70 کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہیں, آیت کریمہ پڑھتے رہیں, ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی طرح غلط رہے گا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے زوال. ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم قرآن کی وجہ سے, قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو شعر میں ٹرانسفر کیا نا جواب شکوہ میں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں, اس طرح کبھی پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں, نہ جنات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ, نہ دم درو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکا ہی لگانا پڑتا ہے؟ جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم کوئی پھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستر ہی کروانا پڑے گا؟ یہ سب کو ماشاءاللہ کلیئر ہے. اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ان ریزنز کو تلاش کریں, ان ایشوز کو ریزالو کریں, ان معاملات کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے سر؟ بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ پہنچا دے گا. وہ ایک دفعہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے کیا ہے, اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے, اللہ نے کچھ نہیں کیا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے, اور یہ کہنا نہیں فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. سر یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اس کی ریزن ہے نا, آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس؟
کہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں, اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان لے جاتے ہیں, شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے کہ روحانی آپریشن ہو جائے ان کا؟ اور روحانی آپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں. ختنہ نہیں کو بزرگ کر سکتا ہے, میرا چیلنج ہے. ختنہ نظر آ جائے گا. میں نے بتایا نا فیصل آباد میں ایک بھائی تھا, وہ ایک بزرگ بڑا روحانی آپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے. وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے کے ان کا, تو بائی پاس کرتا ہے, وہ تو بہت بڑا یہ نہیں آپریشن ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چل کے پسلیوں کو 2 ٹکڑے کر کے پسلیاں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے, پھر بائی پاس کیا جاتا ہے. جو اتنا مشکل روحانی آپریشن کر لیتا ہے تو ختنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک بلیڈ ہی مارنا ہے. انہوں نے کہا ختنہ کر رہا ہے, خطرہ نہیں ہوتا, کیوں میری روزی تو مگر پہ گیا. کہانی ہے. وہ کتنے لوگ ہیں یار, ایک نہیں ہے, ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو میں وہ پھر اقرار الحسن کو کہوں گا ویل ڈن.